چار دیواری کے اندر صبح و شام تلاوت ہوتی ہے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. دوستنا ہر طرح کی تعلیم کی تیاری بڑھائی بزرگی یکتائی تنہائی اور شہنشاہی
اللہ ملک العلام ذو الجلال والاکرام، اللہ وحدہ لا شریک لہ، انگنت لا تعداد ہے کوئی ساتھ درود و سلام ہو امام اعظم رحمت اعظم مرشد اعظم امام الاولین والآخرین امام المتقین امام الموحدین امام الحرمین امام القبلتین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس و مطابق مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلُ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، تم نے فرشتوں کو جو کہ میرے بندے ہیں عورتیں بنا رکھا ہے، مؤنث بنا رکھا ہے۔ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا فرشتوں کی پیدائش کے وقت تم موجود تھے جو تم نے دیکھ لیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے مؤنث کی جنس ہیں؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اللہ فرماتے ہیں تمہاری اس بات کو لکھ لیا گیا ہے اور تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں عجیب بے انصافی ہے، اپنے لیے تو تم بیٹوں کو پسند کرتے ہو اور میری طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہو۔ یہ فرشتے اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کی نورانی مخلوق ہیں جنہیں اللہ نے نظام کائنات چلانے کے لیے مختلف ذمہ داریاں سونپ رکھی ہیں۔ کسی کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری، کسی فرشتے کی بحی لانے کی ذمہ داری، کوئی بادلوں اور بارشوں ہواؤں کی ذمہ داری سے مامور، کسی کی کوئی ذمہ داری، کسی کی کوئی ذمہ داری، اللہ نے فرشتوں کو یہ ذمہ داریاں سونپ رکھی اور اللہ کے فرشتے ہر وقت تسبیح میں، تحمید میں، اللہ کی پاکی بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ذرہ بھر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ فرشتوں کی اللہ نے یہ خوبی بیان کی، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، ایک لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے فوراً اس حکم کی بجاوری کرتے۔ بے شمار مقامات فما لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، اللہ کی بات سے فرشتوں کی بات سبقت نہیں کرتی، فرشتے اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی، فرشتے اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کرتے۔ یہ فرشتے اہل ایمان سے، مومنوں سے، مسلمانوں سے محبت کرتے۔ امام کائنات نے فرمایا اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل فإن اللہ يحب فلانا فأحبه، جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں اللہ جبریل امین کو آواز دیتے ہیں جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل بھی محبت شروع کر دیتے ہیں، پھر اللہ جبریل کو حکم دیتے ہیں، جبریل آسمان والوں میں اعلان فرماتے ہیں اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، اے آسمان کے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر اللہ اس بندے کی محبت، اس کی مقبولیت زمین والوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، زمین والے بھی اس بندے سے محبت شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب کریم ہمیں اپنا محبوب بنا لے، فرشتوں کا محبوب بنا لے، اللہ زمین والوں کے دلوں میں ہماری محبت احترام پیدا فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دعا فرمایا کرتے ہیں اللہ ہر اہل ایمان کے دل میں میری محبت ڈال دے اور ہر ایمان والے کی محبت میرے دل میں
ڈال دیں. یہ دین کی بنیاد پر محبتیں ہیں, یہ اسلام کی بنیاد پر محبتیں ہیں. بعض اوقات یہ محبتیں خونی رشتوں سے بھی زیادہ آگے بڑھ جاتی ہیں. ہمارا آپس میں محبت احترام ہے, پیار ہے, محبت ہے, دین کی بنیاد پر, اسلام کی بنیاد پر. اے اللہ تمام اہل ایمان کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے جو دعا کو بیرا نہیں کی, اور اللہ ہماری محبت تمام اہل ایمان کے دلوں میں ڈال دے. اہل ایمان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال. فرشتے اہل ایمان سے محبت کرتے, محبت کے ساتھ ساتھ دعائیں کرتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. اللہ اپنے بندوں پر رحمتیں نازل فرماتا ہے. وملائکتہ, اللہ کے فرشتے اللہ کے بندوں کے لیے رحمت و بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. فرشتوں کی محبت کا یہ انداز, فرشتے محبت فرماتے ہیں, محبت کے بعد دعائیں کرتے ہیں. ہم عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, دیگر کئی اعمال کرتے ہیں. ہمارے کئی سارے اعمال میں فرشتے ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں. تو میں آج آپ کے سامنے چند وہ اعمال ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. جس طرح آپ نے سنا فرشتے اللہ کی اجازت کے بغیر, مرضی کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کرتے. یہ دعا سفارش ہے. جب فرشتے کسی کی سفارش کرتے ہیں ان کی سفارش کے دعا کے قبول ہونے میں ذرہ بھر شک نہیں ہے. نمبر 1, پہلا عمل جو عمل کرنے والے کے لیے فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ, وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے ارد گرد ہیں, یسبحون بحمد ربہم, وہ اللہ کی تسبیح بیان ہے. ویؤمنون بہ, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. ویستغفرون للذین آمنوا, استغفار کرتے ہیں اہل ایمان کے لیے. فرشتے اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما, اے اللہ تیرا علم, تیری قدرت پوری کائنات پر وسیع ہے. تیرے علم نے, تیری قدرت نے پوری کائنات کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا. آگے فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم, اے اللہ ان میں سے جو توبہ کرتے ہیں, تیرے راستے پہ چلتے ہیں, صراط مستقیم پہ چلتے ہیں, اے اللہ انہیں معاف فرما دے. وقهم عذاب الجحیم, اے اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما. یہ فرشتے دعائیں کر رہے ہیں. اے اللہ انہیں معاف فرما دے, انہیں جنت میں داخل فرما دے, جہنم سے انہیں نجات عطا فرما دے. ربنا, فرشتے دعائیں کرو, ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم, اے اللہ جن سے تو نے جنت کا وعدہ کیا ہے انہیں جنت میں داخل فرما دے. صرف ان کو نہیں, ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم, اے اللہ ان کے آباء و اجداد کو بھی, ان کی بیویوں کو بھی, ان کے بچوں کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کرنا ہو. یہ فرشتے دعائیں کر رہے ہیں. کیا آپ نہیں چاہتے میرے بیوی بچے میرے ساتھ جنت میں جائیں؟ بلا شبہ ہر مومن مسلمان چاہتا ہے, اس کی خواہش ہے میرے بیوی بچے جس طرح دنیا میں اکٹھے ہیں جنت میں بھی اکٹھے ہوں. تو پھر ان کی فکر بھی کرنا ہوگی. یہ نہ ہو بابا جی اکیلے فجر کی نماز کے لیے اٹھیں, مسجد میں آ جائیں, 3-4 نوجوان بیٹے گھر میں سو رہے ہوں, انہیں توڑ کر آ جائیں. اگر چاہتے ہو یہ ہماری اولاد, یہ بیوی بچے جنت میں بھی ہمارے ساتھ اکٹھے ہوں, انہیں نیک بنانا ہوگا, تربیت کرنی ہوگی, اسلام کے نہج پر, اسلام کے مزاج کے مطابق انہیں زندگی گزارنے پر مجبور کرنا ہوگا. پہلا فرشتے دعائیں کرتے
کرتے جن کے لیے جو توبہ طائب ہوتے ہیں، ان کے لیے جو صراط مستقیم پر راہ حق پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ نمبر 2، جناب کے امام نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جحرها والطیر لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی، آسمان والے بھی، زمین والے بھی، حتیٰ کہ فرمایا چیونٹیاں اپنی جھیلوں میں، مچھلیاں اپنی پانی کی تہوں میں، لیصلون علی معلم الناس الخیر، لوگوں کو خیر کی بات بتلانے والے کے لیے رحمت و بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی، آسمانوں والے بھی، زمینوں والے بھی، مچھلیاں بھی، چیونٹیاں بھی۔ محدثین نے یہاں سے کہا ہے چیونٹی کا ذکر کر کے بری مخلوقات شامل ہو گئی اور مچھلی کا ذکر کر کے باہری مخلوقات شامل ہو گئی، یعنی بر و باہر کی تمام مخلوقات لوگوں کو خیر کی بات بتلانے والے کے لیے رحمت و بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ صرف میں نے بتانی ہے خیر کی باتیں، ہر ایک کا فریضہ ہے، اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، علماء نہیں، خطباء نہیں، پوری امت اللہ فرماتے ہیں سب سے بہترین امت۔ بہتری کی وجہ بہتر کیوں ہے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ آپ گھر سے چل کر آئے، میں آپ کو تبلیغ کر رہا ہوں، جن لوگوں کا آپ سے واسطہ ہے، آپ سے تعلق ہے، ہو سکتا ہے ان سے میں زندگی بھر میں ملتا ہوں۔ طرح طرح کے لوگوں کو آپ اپنی دکان پر، فیکٹری میں، کارخانے میں، جو بھی آپ کا کام کاج شغل ہے، آپ طرح طرح کے مزاج والے لوگوں کو ملتے ہیں۔ آپ کا حق بنتا ہے ان تک خیر کی بات پہنچائے، ان میں جو کمی ہے، کوتاہی ہے، برائی ہے، کوئی گناہ کا کام ہم میں آپ کو نظر آ رہا ہے اسے روکیں۔ میری نہیں، علماء کی نہیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، بہتری کی وجہ تم نیکی کا حکم کرنے والے ہو، برائی سے روکنے والے ہو۔ ہر آدمی مبلغ بن جائے، ہر آدمی داعی بن جائے، ہر ایک کے دل میں یہ طلب پیدا ہو جائے کہ میں نے جو ہو سکا، جتنا میرے پاس علم ہے، لوگوں کو نیکی کی بات بتلانی ہے، گناہ سے روکنا ہے، ٹوکنا۔ 2 عمل۔ تیسرا عمل فرما لا یزال احدکم فی الصلاۃ ما دامت الصلاۃ تحبسہ، بندہ جب تک مسجد میں بیٹھا نماز بجماعت کے انتظار کرتا رہتا ہے، گویا کہ وہ نماز میں ہے۔ نماز میں ہی نہیں بلکہ فرمایا اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت و بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ کون؟ بندہ جب تک مسجد میں آ کر نماز بجماعت کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ آپ شریعت کا مزاج پڑھیں، شریعت کا مزاج یہ ہے فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھنی ہے، ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھنی ہے، عصر سے پہلے 4 سنتیں پڑھنے والے کے بارے میں امام کائنات نے فرمایا رحمہ اللہ ایمان صلی عصر سے پہلے 4 سنتیں پڑھنے والے کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ اس پر اپنی رحمتوں کی برکات برسائے۔ نمازوں سے پہلے سنتیں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ آپ کی نماز تکبیر تحریمہ سے رہنا، یہ سنتیں بتلاتی ہیں بر وقت نماز کی تیاری کریں مسجد میں۔ بلکہ امام کائنات نے تو فرمایا لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان اللہ دعا کو رد نہیں فرماتے، وہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اس میں آئے فارغ بیٹھے رہیں، خاموشی سے بیٹھے رہیں، یہ نہ ہو مسجد میں مسجد کو پھاڑے اٹھائیں،
ذکر کریں، تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، اور نماز کے انتظار میں جو بھی کر رہے ہیں نیکی والا کام، آپ کو نماز کا جو ثواب بھی ملے گا اور فرشتے آپ پر رحمت و بخشش کی دعائیں بھی کرتے رہیں۔ تیسرا عمل اور چوتھا عمل فرما والملائکۃ، اللہ کے فرشتے اس وقت تک بندے کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ، جب تک بندہ اپنی نماز والی جگہ پر بیٹھ کر ذکر کرتا رہتا ہے، جتنی دیر اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، جتنی دیر وہ کسی کو اذیت نہیں دیتا، تکلیف نہیں دیتا۔ مسجد میں بیٹھ کر اذیت کا مطلب کیا؟ مسجد میں کوئی کھانا جنگی تو نہیں ہے، مسجد میں اذیت کا مطلب یہ ہے اونچی آواز سے قرات نہیں کرتا جس سے دوسرے کی آواز میں خلل پیدا ہو، اونچی آواز سے دنیا والی باتیں نہیں کرتا، کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے دوسرے بھائی کو اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے، وہ اس طرح کا کوئی عمل نہیں ہے اور اس کا وضو بھی برقرار ہے۔ فرشتے کیا دعائیں کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اسے معاف کر، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما۔ بجماعت نماز سے پہلے بیٹھنے والے کے لیے بھی فرشتے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ نماز پڑھ کر بعد میں اذکار کی غرض سے بیٹھے رہنے والے کے لیے بھی فرشتے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ پانچواں عمل فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین علی الصفوف الاول، بے شک اللہ کے فرشتے پہلی صف میں کھڑے ہونے والوں پر رحمت و بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ پہلی صف میں کھڑے ہونے والوں کے لیے رحمت و بخشش کی اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ پہلی صف۔ اگلی حدیث ان اللہ وملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، بے شک اللہ رحمتیں نازل فرماتا ہے، اللہ کے فرشتے رحمت و بخشش کی دعائیں کرتے ہیں ان پر علی میامن الصفوف، صفوں میں دائیں جانب کھڑے ہونے والوں پر۔ اگلی حدیث ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، بے شک اللہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اللہ کے فرشتے رحمت و بخشش کی دعائیں کرتے ہیں کن کے لیے؟ یصلون الصفوف، جو صفوں ملا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے، ہم نے اہل حدیثوں کی مسجد میں جانا ہے، یہ ذہن لے کر جانا ہے یہ اہل حدیثوں کا مولوی ہے، یہ جو بات کرے گا اپنی حمایت میں کرے گا، اپنے مسلک کی حمایت میں کرے گا، علماء کی حمایت میں کرے گا۔ قطعاً میرے بھائیو ایسے نہیں ہے، ہم جو بات کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دین اسلام کی ترویج کے لیے، لوگوں کے اصلاح کے لیے، قطعاً ہم اپنے علماء کا دفاع نہیں کرتے، ہم اپنے مسلک کا دفاع نہیں کرتے۔ یہاں آئے بیٹھیں اصلاح کی غرض سے، تربیت کی غرض سے، علم کی غرض سے بیٹھیں۔ جس مولوی کے ذہن میں اپنے مسلک کے دفاع کا تاثر موجود ہوگا اس کے دل میں امت کی خیر خواہی نہیں ہوگی۔ الحمدللہ حدیثوں کا ہر عالم، ہر خطیب، ہر مولوی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، اصلاح والی بات کرتا ہے۔ فرمایا ومن سد فرجۃ رفع اللہ بہا درجۃ، سب میں تھوڑی سی جگہ باقی ہے، آپ قدم اٹھاتے ہیں اور سجاف کو اور خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے امام کائنات نے فرمایا اللہ رب کریم جنت میں تمہارا درجہ بلند فرما دے۔ سب میں خالی جگہ نہ چھوڑیں، صفوں کی اہمیت کو جانیے، سب ملا کر کبھی نماز پڑھ کے دیکھیے، جو لطف، جو اطمینان، جو راحت، جو لذت آپ کو سب دلانے میں آئے گی، ٹوٹی سب میں کھڑے ہو کر آپ کو
نماز کی وہ لذت نہیں آئے گی، بلکہ تو بھی سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے نماز کا پورا جو خواب نہیں ملے گا۔ میں تو حیران ہوتا ہوں جب وہ لولو فروغ مجوسی لانسی نے امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، حالت نماز میں نبی پاک کے حجرے میں نبی پاک علیہ السلام کے مصلی پر محراب میں عمر کھڑے تھے، حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد وہ بھاگا، باہر نکلنے میں کامیاب کیوں نہ ہو سکا؟ کیونکہ صفیں ملی ہوئی تھی۔ اگر صفیں اس طرح کی ہوتی جو تو آج ہماری صفیں ہوتی ہے، یا تو ایک سے زیادہ آدمی بھی نکل سکتے، وہ لولو فروغ مسجد سے نہ نکل پایا، خود خوشی کر لی کہ اب میرا نکلنا مشکل ہے۔ اسی طرح کائنات کے امام نے فرمایا ما من مسلم یصلی علیہ الا صلت علیہ الملائکہ ما صلی علیہ فلیحل العبد ذلک ولیکفر۔ جب تک بندہ مجھ محمد پر درود کرتا رہتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت و بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا اب بندے کی مرضی، مجھ پر درود تھوڑا پڑے یا زیادہ پڑے، تھوڑا پڑے، اللہ کے فرشتے رحمت کی دعائیں تھوڑی کریں گے، کیونکہ انہوں نے اتنی دیر کرنی ہے جتنی دیر بندہ درود میں مصروف ہے۔ فرمایا جب تک بندہ مجھ پر درود پڑتا رہتا ہے، اللہ کے فرشتے اس پر درود پڑتے رہتے ہیں، اس کے لیے رحمت و بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ امام کائنات نے فرمایا ما من مسلم یعود مسلما غدوة صلی علیہ 70 ألف ملک حتی یمسی۔ جو مسلمان بندہ کسی مسلمان کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، صبح کو جائے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے اللہ رب کریم سے رحمت و بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تیمارداری کے لیے، بیمار کرسی کے لیے جانے والا، فرمایا وکان لہ خریف فی الجنہ، اللہ خوش نصیب کے لیے جنت میں ایک باغ لگا دیتے ہیں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے جو اپنے بھائی کی تیمارداری کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے، اللہ کی رحمتوں نے غوطہ خوری کرتے ہوئے جا رہا ہے، واپسی پر بھی اللہ کی رحمتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے۔ گھر سے نکلنے سے لے کر گھر میں واپس آنے تک وہ اللہ کی رحمتوں میں گھرا ہوا جاتا بھی ہے اور رحمتوں میں گھرا ہوا واپس بھی آتا ہے۔ اس کے پاس جائے کیا فائدہ؟ اس کی بے بسی دیکھیں، اس کی معذوری دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اے اللہ یہ بھی تو ہم جیسا ہے، بستر پہ پڑا ہے، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں، اٹھنے کی طاقت نہیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے صرف سلامتی تندرستی عطا فرما رکھی۔ بیمار کے پاس جائیں، اس کی معاملت کر دیں، اس کو تسلی دیں، دلاسا دیں، یہ نہ ہو آپ اس کی جا کے دل شکنی کریں کہ ہمارے محلے میں، ہمارے رشتے داروں میں ایک آدمی کو یہ بیماری لگی تھی، وہ وقت نہیں پایا تھا، اور آپ تیرے نظر آ رہے ہیں، آپ تیری زندگی کے چند دن باقی ہیں، آپ تو بچنے والا نہیں۔ اس طرح نہیں کہنا، کیا کہنا ہے؟ لا باس تغور انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ تجھے اس بیماری کی وجہ سے گناہ سے پاک فرما دے گا، جنت میں اللہ تیرے درجات بلند فرما دے۔ بیمار کے پاس جائیں، تمہیں اپنی صحت کا احساس ہوگا، بیمار کے پاس جائیں، اس کی بے بسی کو دیکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں گے، آنا بھی ثواب، جانا بھی ثواب۔ آنے اور جانے والے کے لیے اللہ کے نورانی فرشتے جن کی دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، رد نہیں ہوتی، وہ ہمارے لیے رحمت و بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ آج ہمارا المیہ یہ پڑوس میں رہنے والا، ایک ہی مسجد میں نماز پڑھنے والا نمازی، بھائی بیمار ہے، بہن بیمار ہے، چچا ماموں بیمار ہے، ہم خاندانی تعصب، خاندان کی لڑائیاں جھگڑے
علم کو بنیاد بنا کر خیر خیریت لینے بھی نہیں جاتے. امام کائنات ایک یہودی کی دیوارداری کے لیے گئے. آپ کے جانے کی برکت سے اللہ رب کریم نے اس یہودی بچے کو اسلام کی دولت سے منعبان فرما دیا. امام کائنات وہاں سے اٹھے, فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار. اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس بچے کو جہنم سے نجات عطا فرما دی, جہنم سے بچا لیا. آپ اس بیمار یہودی بچے کے پاس گئے, آپ نے فرمایا اے غلام تم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو. وہ یہودی بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا, باپ بھی کہتا ہے اے بچے ابھی ابو القاسم محمد کریم کی بات مان لو. بچے نے مان لی, کلمہ پڑھ لیا. اللہ نے آخرت کو مار دیا. یہ عمل اسی طرح فرمایا دعوت المرء المسلم لاخیہ ببابہ غیر مستجابۃ. اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے عدم موجودگی میں اس کے کہے بغیر اس کے لیے دعائیں کریں. اللہ بے اولاد ہے اسے اولاد عطا فرما دے. اللہ بیمار ہے اسے سلامتی عطا فرما دے. اللہ تنگ دست ہے غریب ہے اللہ خوشحالی نصیب فرما دے. کوئی بھی دعا آپ اپنے بھائی کے لیے کریں گے. امام کائنات نے فرمایا ان طرح سے ہی ملک الموکل, اللہ نے اس کے سر پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہوتا ہے. فرشتہ کہتا ہے آمین ولک بمثلہ. اے اللہ جو یہ مانگ رہا ہے اپنے بھائی کے حق میں, اس کی دعا بھائی کے حق میں قبول فرما دے. ولک بمثلہ, اے اللہ جو مانگ رہا ہے اسے بھی عطا فرما دے. تو کہتے ہیں دعا کو قبول کروانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے مجبوروں بے بسوں کے لیے دعا کیا کریں. جو دعا کسی کے لیے مانگے گے فرشتہ کہے گا اللہ جو خیر جو بھلائی جو نعمت یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اللہ اسے بھی نصیب فرماؤ. ایسے ہی امام کائنات جناب محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں طاہروا طہرکم اللہ, طہارت و پاکیزگی حاصل کرو. اللہ طہارت و پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ توبہ کرنے والوں سے پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ رات کو باوضو ہو کر بستر پر لیٹتا ہے, رات کی جس گھڑی میں کروٹ بدلتا ہے, اللہ کی نعمتوں کو جانو پہچانو. اگر کوئی بندہ کروٹ خود بدلنے کی شکت نہ رکھتا ہو, آپ جانتے ہیں چند دنوں کے بعد اس کی پیٹھ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں, کالی سیاہ ہو جاتی ہے. یہ کروٹ بدلنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم خود کہتے ہیں سویا اور مرا ہوا ایک برابر ہے, لیکن خدا کی قدرت سونے والا کروٹیں خود بدل رہا ہے. اللہ نے کروٹ میں کیا رکھا ہے؟ کروٹ میں ہمارا نظام انہضام ہے. کروٹیں بدل رہے ہیں, جو کھانا کھایا ہوتا ہے خدا کی قدرت سے وہ ہضم ہوتا ہے. تو ہم کروٹ بدلتے ہیں. فرمایا جو بندہ باوضو ہوتا ہے رات کی جس گھڑی میں کروٹ بدلتا ہے, اللہ کا فرشتہ ساری رات اس کے بستر میں رات گزارتا ہے. گارڈ اور چوکیدار رکھنے والوں سنو, ساری رات اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے اس کے بستر میں رات گزارتا ہے. جب بھی وہ کروٹ لیتا ہے فرشتہ کہتا ہے اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرہ. اے اللہ تیرے بندے نے پاکی کی حالت میں رات گزاری ہے, اللہ اس کو معاف فرما دے. دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا جب بندہ رات کو باوضو ہو کر بستر پہ لیٹتا ہے, اے نوجوان تجھے خبر ہی نہیں, تجھے نیند 12 بجے آ رہی ہے, 1 بجے آ رہی ہے, 2 بجے آ رہی ہے, ساری رات موبائل میں مگن, ساری رات فلمیں ڈرامے دیکھتے گزر گئی. دعائیں پڑھنے کی توفیق نہیں, وضو پڑھنے کی توفیق نہیں, وضو کرنے کی
توفیق نہیں, سنت کے مطابق لیٹنے کی توفیق نہیں. پھر کہتے ہیں گھروں میں سایہ ہے, گھروں میں بے برکتی ہے, گھروں میں جادو کے اثرات ہیں, یا مجھے, میری بیوی کو, میرے بچوں کو رات سونے کی دعائیں نہیں ہیں. فرمایا جو بندہ آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے ساری رات اللہ ایک فرشتے کو بطور چوکیدار پر مسلط فرما دیتے. فرمایا رات کی کسی گھڑی میں اس کی آنکھ کھلتی ہے, اس کی جو وضو کر کے سوتا ہے آنکھ کھلی, کہتا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ دعائیں کس کو نہیں آتی؟ سب کو آتی ہیں, لیکن خیال ہی نہیں, توجہ ہی نہیں. فرمایا یہ وظیفہ پڑھتا ہے, یہ ذکر پڑھتا ہے, تسبیح کرتا ہے. امام کائنات نے فرمایا اس کے بعد فیصل اللہ خیرا من الدنیا والآخرہ الا آتاہ ایاہ. یہ وظیفہ کرنے کے بعد رات کی گھڑی میں جو دعا بھی اپنے رب سے مانگتا ہے اللہ رب کریم اس کی دعا کو پورا فرما دے. باوجود سوئیں کیا فرق ہوتا ہے, ساری رات اللہ عبادت بنا دیتا ہے. اور فرمایا ما من عبد يصبح العباد فيه, ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان. ہر صبح دو فرشتے زمین پر اترتے ہیں, ہر صبح دو فرشتے زمین پر اترتے ہیں. ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکا خلفا, اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے ایک خرچ کرنے کا اسے نعمت بدل عطا فرما دے. وما انفقتم من شیء ثم یخلفہ. اللہ قرآن میں فرماتے بندہ میرے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اسے نظر آئے نہ آئے موقع اس کا نعمت بدل ضرور عطا فرما. ایک فرشتہ دعا کر رہا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا نعمت بدل نصیب فرما, عطا فرما. اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکا طرفا, اللہ بخل کرنے والے کو, کنجوسی کرنے والے کو تباہ و برباد فرما دے. فرشتوں کی معیت, فرشتوں کا ساتھ, فرشتوں کا پڑاؤ. آپ نے سنا تقریباً 12 ایسے اعمال میں نے بتائے جو کرنے والے کے لیے اللہ کے نورانی فرشتے جن کی دعا رب نہیں کی جاتی وہ ہمارے لیے رحمت و بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. آئیے فرشتوں کا پروٹوکول, فرشتوں کا ساتھ پینا نصیب ہوتا ہے. اللہ رب کریم قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ پوری زندگی میں شرک کا شعبہ تک موجود نہیں, بس جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. اس عقیدے پر ڈٹ گئے, مرنا گوارا کر لیا, کتنا گوارا کر لیا, لیکن اس عقیدے کا کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی سمجھوتا نہیں. ہمارا رب اللہ ہے. فرمایا موت کے وقت ان پر فرشتے اترتے ہیں آ کر تسلیاں دیتے اللہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں, بڑا غم زدہ ہونے کی کوئی بات نہیں. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون, جس جنت کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا وہ تمہیں ملنے والی ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ رہے, آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے. ڈرنے کی, غمزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تمہیں جنت میں وہ کچھ ملے گا جس کی تم خواہش کرو گے, تمنا کرو گے. آپ نے فرمایا فجر کی نماز کے وقت, عصر کی نماز کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں. رات گزارنے والے فجر کو واپس چلے جاتے ہیں, دن گزارنے والے فجر کو آ جاتے ہیں, یہ دن گزارنے والے عصر کو چلے جاتے ہیں, رات والے عصر کو واپس آ جاتے ہیں. جب اللہ کے فرشتے اللہ کے پاس پہنچتے اللہ فرماتے میرے فرشتوں میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو. فرشتے گواہی دیتے ہیں اللہ اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون,
اللہ ہم گئے تھے نماز میں تھے, ہم جب انہیں چھوڑ کر آئے ہیں تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. پانچوں نمازیں بالخصوص اثر اور فجر کی نماز کا اہتمام سے. ان میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں, فرشتے جو بات دیکھتے ہیں لکھتے ہیں وہ جا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے. فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ, جو لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہوتے کیوں؟ قرآن پڑھتے ہیں, دین سنتے ہیں, سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں, کوئی تقریر, کوئی درس, کوئی نیکی بائی مجلس, اس میں لوگ جمع ہوتے ہیں. اللہ کے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں. وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ, اللہ ان پر سکینت نازل فرما دیتا ہے. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ, اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. اللہ ان خوش نصیبوں کا اپنے فرشتوں میں بطور فخر ذکر فرماتے ہیں. اللہ پوچھتے ہیں میرے فرشتوں میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ اے اللہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے, کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ جنت کا سوال کر رہے تھے. کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے انہیں جنت کا وارث بنا دیا, جہنم سے دور فرما دیا. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے ان سب کو معاف فرما دیا. فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک بندہ جو مقصد کے لیے آیا ہی نہیں, اس کا مقصد کوئی اور ہے, کوئی میل ملاقات گزرتا ٹھہر گیا. اللہ فرماتے بَلَهُ غَفَرْتُ هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَىٰ بِهِمْ جَلِيسُهُمْ, میں نے اسے بھی معاف فرما دیا. یہ بیٹھنے والے اتنے خوش نصیب ہیں, اتنے بابرکت لوگ ہیں, ان کے ساتھ شامل ہونے والا بھی بدبخت تصور نہیں کیا جاتا, وہ بھی بدبخت نہیں رہتا. اللہ فرماتے ہیں میں نے سب کو معاف فرما دیا. تو یہ چند آواز جن کو کرنے کی وجہ سے اللہ کے فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں, ہم فرشتوں کی دعا کے مستحق بن جاتے ہیں. فرشتے ہمارے ساتھ ہمارے اعمال میں شریک ہوتے ہیں. اور آپ جمعے کے لیے بیٹھے ہیں, کائنات کے امام نے فرمایا ہر جمعے والے دن مسجدوں کے دروازوں پہ فرشتے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. یکتبون الاول, باری باری آنے والوں سے نام لکھتے ہیں. فَإِذَا جَاءَ الْإِمَامُ, جب خطیب امام منبر پر خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تب وہ صبح اٹھا فرشتوں کو سمیٹ لیتے ہیں, کلموں کو بند کر دیتے ہیں, خطبہ سننے کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں. ہماری اس مجلس میں ایک مسجد میں نبی کائنات کی بتائی ہوئی حدیث کے مطابق فرشتے بھی موجود ہیں. ہم فرشتوں کی معیت میں بیٹھے ہیں. تو عزیز دوستوں بزرگوں گزارش ہے جمعے کے لیے آنا تو ہے ہی, اس وقت آئے جب ہمارے نام فرشتے اپنے رجسٹروں میں درج کر کے اللہ کی بارگاہ میں لے جا کر دکھائے اللہ تیرے کھلا کھلا بندے خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آئے تھے. اللہ پھر اپنے ان بندوں پر فرشتوں کے سامنے رشک کرتے ہیں, دیکھ لو میرے فرشتوں, یہ میرے بندے جن کو تم کہتے تھے اللہ پیدا ہی نہ کر, وہ ریزی کریں گے, فتنہ فساد کریں گے, اللہ فخر کرتے ہیں. تو وہ کام کریے جن میں ہماری بھی خیر ہو, ہماری اولاد کی بھی خیر ہو, ہماری نیک نامی ہو, ہماری دنیا آخرت سمجھ جائے. اللہ بہترین نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے سبقت لینے کی اللہ توفیق عطا فرما. وما علیہ